الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الاتقیاء وصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب ما يجادل نہیں جھگڑتے فی آیات اللہ کی نشانیوں میں الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فلا یغررک پھر نہ دھوکہ میں ڈالے آپ کو ان کی کرو فر فی البلاد شہروں میں کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد اور ارادہ کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ پکڑے اس رسول کو اور جھگڑا کیا جھوٹ کے ساتھ تاکہ مٹائے ذریعے اس کے حق پس پکڑ لیا میں نے ان کو سو کیف کان عقاب پھر میری کیسی سزا تھی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وإنا على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج دنیا میں فرعونی دور ہے، باطل قوتیں مسلط ہیں، قابض ہیں، اور اہل حق کمزور اور مجبور ہیں۔ امریکہ دیکھ لو، روس دیکھ لو، چائنا دیکھ لو، فرانس دیکھ لو وغیرہ، یہ قابض ہے، اور مسلمان طبقے یا باقی غریب وہ مقبوض ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں۔ سن 1914 میں انہوں نے آپس میں جنگیں لڑی ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ آدمی قتل کیے۔ پھر سن 48 میں جنگیں ہوئی ہیں تو اس وقت بھی 1 کروڑ سے زیادہ آدمی انہوں نے قتل کیے۔ پھر انہوں نے آپس میں پارٹی بنا کر اقوام متحدہ کا نام دے کر 5 قوتیں جن کو ویٹو کا حق ہے وہی ساری دنیا پر قابض ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ شاید اسی طرح رہیں گے، شاید اسی طرح ان کا قبضہ رہے گا، شاید اسی طرح یہ غالب رہیں گے اور باقی دنیا مغلوب اور مظلوم رہے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک نظام ہے، الیہ یعرج فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، اس زمین پہ 1000 سال گزرتا ہے تو آسمان کا 1 دن بنتا ہے۔
ادھر 1 دن اور ادھر 1000 سال، اسی 1000 سال میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی پوری دنیا پر حق اہل حق غالب اور کبھی پوری دنیا پر باطل غالب ہے۔ یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، ان کے بعد بہت سا زمانہ گزرا، پھر نوح علیہ السلام آ گئے، ان کے مقابلے قوم، تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بھی 1000 سال سے زیادہ ہے، اور وہ جو مقابل تھے، ظلم کر رہے تھے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے، تو اس وقت برسر اقتدار باطل قوت نمرود تھا، اور نمرود کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اس کا کوئی حزب اختلاف تھا ہی نہیں، جو چاہے وہی اس کا قانون ہے، جو زبان سے کہے وہی قانون ہے، اور جہاں جس پر جو ظلم کرے، ٹیکس وصول کرے، جو کچھ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طاغوتی طاقت کے مقابلے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس طاغوتی طاقت نے ابراہیم علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا، اور قتل بھی کہ ایک آگ کی بھٹی ہو، چخا ہو، سارے بابل کے شہر والے اس میں لکڑیاں ڈالیں اور ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مندر توڑا، ظاہراً یہ اس کی سزا دے رہے تھے، لیکن ایک اہل حق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا نظام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اس سے مباحثہ کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے فرمایا میں نے چونکہ اس کو دنیا کی حکومت دی تھی، پوری دنیا کی حکومت تھی اس کی، تو وہ غرور میں آ گیا اور میری ذات کا انکار کرنے لگا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں رب ہوں، لیکن وہ دعویٰ کر رہا تھا زمین کی ربوبیت کا، کہ یہ زمین کا نظام میرا سارا میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورج چاند چل رہے ہیں، ذرا وہاں اپنا قانون چلا دے، سورج کو الٹ کر دے، تو یہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ آسمانی میرے قبضے ہے۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ لا جواب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بنوائی، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی جرأت مند، انہوں نے حق ثابت کرنے کے لیے اپنی بات کی۔ اب اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں، قطع جواب ہے کہ اس نبی کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل، ہر امت جس کے پاس میں نبی بھیجا اور وہ باطل تھی، تو وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور پھر جھگڑا کیا جھوٹے دلائل سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی یعنی رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول قتل نہیں ہوئے۔ پھر
ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، کہ ابراہیم کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھنڈی بن جا اور مناسب ٹھنڈی۔ نمرود کا کام ایک مچھر سے پورا کرتے، جتنے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر وہ دماغ میں گھس گیا اور وہی اس کو کافی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے مقابلے میں جب کوئی آتا ہے تو میں بڑی فوج نہیں بھیجتا، میری فوج تو ہر جگہ ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو، میرے لشکر میں جانتا ہوں۔ ایک مچھر نے کام پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، وہ کہتا نا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا، یہ جواب دیتے اس طرح، وقت نہیں ہے۔ آخر فخر کرنے لگا، ھذہ الانہار تجری من تحتی، میں نے ملک آباد کیا ہے، میں نے ہیڈ بنائے ہیں، میں نے نہریں بنائی ہیں۔ موسیٰ تو بول ہی نہیں سکتا، لا یکاد یبین۔ تو اس فرعون نے بھی ضرور نہیں اقتل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام قتل کا پروگرام، چھوڑو میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اللہ نے ضمانت دی تھی آپ کو قتل نہیں کر سکتا، وہ غرقوں کرتا تھا، لیکن اس کو یہ قدرت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس فرعون نے تعاقب کیا، اور تعاقب بھی ایسے کہ اپنے سارے لشکر کو ساتھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فوج تو نہیں تھی، کوئی تلواریں تو نہیں تھی، لیکن خدا ان کو غرق کرنا چاہتا تھا، اس لیے پورا انتظام کے ساتھ کئی دن لگے اس کو، تیاری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گیا کہ دریا پر چلے گئے، پیچھے یہ آ گیا، جب دیکھا قوم نے تو ظالم آ گیا ہے، یہ تو بچہ بھی نہیں چھوڑے گا، ویسے بچے قتل کرتا تھا، اور کہتا ہؤلاء شرذمۃ قلیلون، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام والے، کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ اللہ نے فرمایا تو نے بہت کچھ کیا آج تک، اور میں نے بڑی رسی ڈھیلی دی ہے تجھے، آ گیا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا علیہ السلام کہ مارو یہ لاٹھی، فرعون کے لیے یہ ایک لاٹھی کافی ہے، کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، معجزہ بھی وہی لاٹھی، اور آگے اب اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ماری دریا میں لاٹھی، دریا نے راستہ دے دیا، 12 قبیلے تھے اور 12 راستے بنے، اور یہ پار ہو گئے۔ اب فرعون آتا ہے آگے، اس کا گھوڑا بگھی تھی، کئی گھوڑے تھے اس پر، وہ آگے نہیں آتے۔ جبریل امین گھوڑی لے آئے، وہ تو پاگل بنا بیٹھا تھا، گھوڑے نے گھوڑی دیکھی وہ بھی پاگل ہو گیا، اندر جب پورے اندر آ گئے، کہا موسیٰ کو مارو لاٹھی، اس کو دکھاؤ کہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ غشیہم من الیم ما غشیہم، دریا نے انہیں گھیر لیا۔ جب آئی ڈبکی ہوتا، کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب نہیں، موسیٰ تیرا رب سچا ہے، ہارون تیرا رب سچا ہے، میں مانتا ہوں۔ جبریل آئے، مٹی اٹھائی، منہ میں ماری، الآن وقد عصیت من قبل،
اب عذاب آ گیا، اب تو مانتا ہے؟ اس کا جتنا لشکر تھا، جس پر یہ فخر کرتا تھا، آنکھوں سے دکھایا یہ سب ڈوب رہے ہیں، خود بھی غرق، سارا لشکر آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ فرماتے نبی کے قتل کا ارادہ کر رسول کا میں نے ویسے پکڑ لیا، لیکن ڈھیلی رستی تھی، ان کو وقت دیا، ان کو سمجھنے کے لیے موقع دیا، ان کو اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر ایک ہی ڈبکی سے سب کام پورا ہو گیا۔ ادھر ہمارے نبی کے مقابلے میں بھی ابو جہل، یہ بھی فرعون تھا، بالکل اسی طرح تھا یہ۔ تو اس نے مکے سے تعاقب کیا آپ کا بدر کی طرف، 1000 آدمی لے کر کے، اور ہدایات دے رہا تھا نبی کو قتل نہیں کرنا، اس کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر کے مکے لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا آ تو تیری فرعونیت بھی دیکھ لے۔ تو صفے بنا رہا ہے، ادھر صحابہ کھڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ کہتے میرے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے، 15 سال سے کم آپ جہاد میں نہیں لیتے تھے، 15 سال سے تو بڑے تھے، معاذ اور معوذ۔ کہنے لگے چچا وہ کون ہے جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ ابو جہل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اپنے فوج کے صفوں میں صفے بنا رہا تھا، دونوں باز کی طرح گئے اور وہی اس کو اڑا دیا، لیکن وہ تو نہیں آئی، زندہ تھا، اپنے سارے لشکر کو اپنے آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا دیکھا۔ جب رسول کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اسی طرح تباہی ہوتی ہے، سارے مرے، کوئی بھاگے، اس کا بعد میں جا کر عبداللہ بن مسعود نے گردن اس کی اتاری ہے، ورنہ یہ پڑا رہا، دیکھ رہا سب کچھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ باطل ہے، یہ 1000 سال میں ترقی ہوتی ہے، 1000 میں تنزل ہوتا ہے، 1000 سال میں سال نیک قوتیں بڑھتی جائیں گی، پھر ان کا زوال آتا ہے، پھر باطل بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کیا باطل آ گئے تکڑے تو بس یہ جائیں گے، نہیں نہیں، وقت ہے، اس وقت کے بعد وہ نہیں بچ سکتے، ایسا انقلاب آئے گا کہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر اہل حق کو گھبرانا نہیں چاہیے، باطل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، باتوں میں ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے، ان کی طرف سے دلائل نہیں دینے چاہیے، چل رہے ہیں، اللہ کا نظام ہے، اور یہ اسی نظام میں جتنے تک چاہے گا وہ رہیں گے۔ ہمارے ذمہ حق گوئی، ابراہیم علیہ السلام نے حق کہا، آخر تک کہا، موسیٰ علیہ السلام نے حق کہا، آخر تک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا، آخر تک کہا، ان میں کوئی لچک نہیں آئی، کوئی گھبرائے نہیں، کوئی ہار نہیں مانی۔ لیکن ایک معجزہ نبی علیہ السلام کا کہ تبدیلی 1000 سال میں آتی ہے، لیکن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہمارے نبی کی تبدیلی 70 سال میں آئی ہے، 10 سال آپ کے اور 40 سال 30 سال جو ہے وہ خلفاء کے ہیں، اور 20 سال حضرت معاویہ کے ہیں، 70 سال میں مشرق مغرب فتح ہو گیا۔ تو یہ تبدیلی انقلاب تو 1000 سال کا ہے، لیکن نبی کا معجزہ کہ 1000 سال کو اللہ نے 70 سال میں سمیٹ دیا ہے، 900 سال مسلمان نے حکومت کی ہے، اور پھر گراوٹ آئی ہے۔
اب ہم اس گراوٹ کے راستے میں ہیں، جب تک اللہ چاہے گا کہ کتنی مدت اس پہ لگتی ہے، لیکن حق حق ہے، جال حق و حق الباطل باطل باطل ہے، باطل کبھی نہیں ٹھہر سکتا، کئی دن اس کو مہلت ہوتی ہے زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔